آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جس کا نام سنتے ہی جنگ، طالبان اور خانہ جنگی ذہن میں آتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی، جو دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ افغانستان کا جغرافیہ اور اہمیت۔ افغانستان وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے۔ یہ ملک ایران، پاکستان، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے افغانستان ہمیشہ سے عالمی طاقتوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ افغانستان کی تاریخ کا خلاصہ۔ افغانستان نے تاریخ میں کئی بڑی سلطنتیں دیکھیں۔ کبھی یہ عظیم مغل سلطنت کا حصہ رہا، کبھی احمد شاہ ابدالی کے دور میں ایک مضبوط افغان سلطنت بنی۔ لیکن اصل بحران 1979 میں سوویت یونین کے حملے کے بعد شروع ہوا۔ اس کے بعد مجاہدین کی جنگ، طالبان کا عروج اور پھر 2001 میں امریکہ کی مداخلت نے افغانستان کو دہائیوں تک جنگ کا میدان بنا دیا۔ طالبان کا عروج اور موجودہ حالات۔ 2001 میں طالبان کی حکومت کو امریکہ نے ختم کیا، لیکن 2021 میں طالبان دوبارہ کابل پر قابض ہو گئے۔ اس وقت افغانستان طالبان کے سخت قوانین، خواتین پر پابندیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں تنقید کا نشانہ ہے۔ افغانستان کو خطرناک کیوں کہا جاتا ہے؟ نمبر 1، دہشت گردی۔ داعش اور القاعدہ اور TTP جیسے دہشت گرد گروہ جو پڑوسی ممالک میں دہشت گردی کر رہے ہیں، یہ وہ گروہ ہیں جو غریب عوام کو اغوا کرنا، بچوں کو تعلیم سے روکنا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ کم عمر میں شادی کرنا۔ اس گروپ کے پیچھے افغانستان کے حکومت کا ہاتھ ہے۔ دیگر گروہ اب بھی سرگرم ہیں۔ نمبر 2، سیاسی عدم استحکام۔ کوئی مستحکم حکومت موجود نہیں رہا، کھبی جمہوریت تو کھبی طالبان، اور یہ دونوں گروہ ہر وقت ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ایسے جنگ میں بڑی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں۔ نمبر 3، انسانی بحران۔ بھوک، غربت اور مہنگائی اتنی ہے کہ اس ملک میں ایک عام آدمی کے لیے زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے، اس لیے افغانستان کے عوام پورے دنیا میں مہاجر ہیں۔ نمبر 4، حقوق کی پامالی۔ خاص طور پر خواتین کے تعلیمی اور سماجی حقوق پر پابندیاں اتنا سخت ہے، اگر کسی بھی والدین نے اپنی بچی سکول میں داخل کرنے کی کوشش کی تو اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور اسلام اور غیرت کے نام پر اس پر حد سے زیادہ ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 5، بین الاقوامی تنہائی۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک نے طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس کا اصل وجہ طالبان کی حکومت ہے، کیونکہ یہ وہی طالبان ہے جس نے امریکہ، عراق، پاکستان، کشمیر، تاجکستان اور ازبکستان میں مختلف وقت میں دہشت گردی کی ہے، اور یہ حکومت عوام نے منتخب نہیں کیا۔ اس وجہ سے کئی ممالک اس کے خلاف ہیں۔ سیاحت اور افغانستان۔ افغانستان اپنی تاریخ، ثقافت اور قدرتی حسن کی وجہ سے سیاحت کے لیے ایک شاندار جگہ ہو سکتا تھا۔ ہرات کی تاریخی عمارتیں، کابل کے پہاڑ اور قندھار کی قدیم مساجد دنیا کی قیمتی وراثت ہیں۔ لیکن موجودہ حالات کی وجہ سے افغانستان میں سیاحت تقریباً ناممکن ہے۔ اغوا، بم دھماکوں اور طالبان کی سخت پابندیوں کی وجہ سے غیر ملکیوں کے لیے جانا زندگی خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ افغانستان کا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ طالبان کس حد تک دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرتے ہیں اور ملک میں امن قائم ہوتا ہے۔ اگر کبھی حالات بہتر ہوئے تو افغانستان اپنی تاریخی اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے ایک دن سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بن سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی افغانستان کی تفصیلی جھلک۔ ایک ایسا ملک جس کی تاریخ شاندار مگر حال جنگ، غربت اور تباہی سے بھرا ہوا ہے۔ آپ کے خیال میں افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔